دیتا ہم یار امام زمان ہی مات امیدت جاہلیہ یعنی یہ شخص پہلے وقت کی امامت کرنا والے وقت سمود زلط گمراہ نہ کوئی پھر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج پہنچا دو بس اس پیغام کو ہے ضرورت خاص جس کی ملت اسلام کو لے یا اقرار جب سب سے کہے آواز دی ہے کہاں میرا ولی میرا وسیع میرا علی لے یا اقرار جب سب سے کہے آواز دی ہے کہاں میرا ولی میرا وسیع میرا علی دیکھ کر بھائی ہم تمہیں آسان راستہ کی توفیق دیں گے We will lead you towards His فذکر ان نفعت الذکریٰ لہذا لوگوں کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کا فائدہ ہو So reminder should benefit سيذكر من يخشى ان قریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا He who fears Allah will be reminded صدق اللہ العلی سپر پاور کیا ہے ساتھ جب سپریم پاور ہے سپر پاور ہے کیا جب ساتھ میں سپریم پاور ہے یہی نے بتایا ہے نہ گھبراؤ مسلمان بتایا ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں نے بتایا ہے ابھی آنے سے پہلے وہاں قیام گاہ پہ ہمارے نواز سمیع صاحب وہ گئے تھے میاض حیدر علی کا شعر اب آبا بیلوں کا لشکر نہیں آنے والا ہم منگوا رہے ہیں لیکن شک بغیر شک نہیں لشکر آ سکتا ہے لیکن شک ہے سما فرمائیں ایران نے بتایا ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں بھروسہ مثل عبد المطلب اللہ پہ کر کے بھروسہ مثل عبد المطلب اللہ پہ کر کے جو چاہو فوج باطلوں کی بلواؤ مسلمانوں بھروسہ مثل عبد المطلب اللہ پہ کر کے جو چاہو تو آبادیوں کی چاہو فوج آبادیوں کی بلواؤ مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے آپ کے سامنے بہترین لب و لہجے کے ساتھ بہترین فکرہ لے کر آپ کے سامنے ضمیر الہ آبادی اور بلا کسی تمہید کے میں آپ کے بہترین سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ایک بہترین خطیب اور بہترین مقرر اور ایک بہترین فکر کے مالک
میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا نقی عسکری صاحب قبلہ جو جوائنٹ سیکرٹری تنظیم المکاتب ہیں. میری ان سے درخواست ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے حکیمہ بیان سے سامعین کے قلوب کو منور کریں. ان کے استقبال کے ایک بالا سے بلند سلامات. क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ सागर है السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ وقاتلہ وغاصب وقوف المذعین الان الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. عزیزان محترم، سورہ والشمس کی دو آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نفس کا تذکرہ کر رہا ہے، جس کو ہم سیلف کے معنی میں بھی یاد کرتے ہیں، وہ خودی، جسے علامہ اقبال نے قلم بند کیا ہے. پروردگار یہ فرماتا ہے کہ ہر وہ انسان کامیاب ہو جائے گا کہ جس نے اپنے اس نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور اس کا تزکیہ کر لیا، اور اس کے برخلاف وہ محروم ہو جائے گا، وہ نامراد ہو جائے گا کہ جس نے اسے آلودہ کر لیا، اسے ناپاک بنا دیا. یہ جو نفس ہم سنتے ہیں اور قرآن مجید میں متعدد بار جس کا استعمال ہوا ہے، اس کے دو پارٹ ہیں، دو حصے ہیں. ایک جسے ہم اپنی طبیعت کہتے ہیں، جسے ہم اپنا موڈ، مائنڈ، جسے ہم کہتے ہیں طبیعت. کبھی کبھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہماری طبیعت خراب ہے. اگر بخار آ رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بخار ہے، چونکہ اس لیے زبان کا ذائقہ بدلا ہوا ہے، وہ ٹیسٹ جو کھانے سے ملنا چاہیے، جو مزہ کھانے سے ملنا چاہیے، وہ اس طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوا ہے، اس لیے ہمارے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ بدل گیا ہے، کڑواہٹ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ طبیعت جو ہوتی ہے، یہ طبیعت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ذائقے پہ جایا کرتی ہے، وہ مزے اور لطف کے اوپر جایا کرتی ہے. تو یہ ہمارے نفس کا ایک حصہ ہے جسے ہم طبیعت کہتے ہیں. طبیعت کے اوپر مٹھاس، کڑواہٹ، یہ چیزیں جو ہیں وہ غالب آتی ہیں. انسان کو جو اچھا لگتا ہے اسے وہ اپنا نیچر یا اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیتا ہے. لیکن نفس کا ایک دوسرا پارٹ ہے، وہ ہے شعور، جسے ہم شعور کہتے ہیں. وہ جو ہمارے لیے اصل ہے، یعنی انسان کی انسانیت اور آدم کی آدمیت اس شعور میں دکھائی دیتی ہے، طبیعت میں نہیں دکھائی دیتی ہے. طبیعت، ذائقہ، ٹیسٹ، مزہ، یہ سب چیزیں تو حیوان میں بھی اللہ نے رکھی ہیں. اگر ہم اس کے اوپر چلے گئے تو ہم حیوانیت کے اوپر چلے جائیں گے. لیکن نفس کا جو دوسرا مرحلہ ہے، جو عالی اور متعالی ہے، وہ ہے شعور. کہ انسان، شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو حق حق ہی لگے، باطل باطل ہی لگے، جھوٹ جھوٹ ہی لگے، سچ سچ ہی لگے. جب یہ اس کے جسم، اس کی روح کا حصہ بن جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں شعور. ادارے تنظیم المکاتب نے طبیعت کے اوپر کام نہیں کیا ہے، شعور کے اوپر کام کیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کہ بچوں کو حق حق لگے، باطل باطل لگے، جو رذائل ہیں وہ رذائل لگے، جو فضائل ہیں وہ فضائل لگے.
جو کمال ہے وہ کمالات لگے، جو نقص ہے وہ نقص لگے، جو عیب ہے وہ عیب لگے. بہت نیچے سے تنزیل مکاتب نے کام کرنا شروع کیا ہے تاکہ وہ جو بچے ہیں جو کل انشاءاللہ ہمارا مستقبل بننے والے ہیں ان کے اندر شعور، بصیرت، آگاہی ایسی ہو کہ وہ دین شناس، دین فہم، معرفت والے نوجوان بنے. اور یہاں پر ایک بات رک کر ہم یہ کہیں گے کہ ادارہ المکاتب جس کا تحریک بیداری، جس کا اصل مقصد ہے وہ نوجوانوں میں، جوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، ہر صنف میں آپ چلے جائیں، اس شعور اور بصیرت جو دینی ہے، مذہبی ہے، فکری ہے، انقلابی ہے، اس کو جو ہے وہ آغاز کرنا چاہتا ہے، اس کو جو ہے اندر ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ دکھائی دے کہ ان کے اندر یہ شعور، آگاہی پنپ رہی ہے، ان کے اندر وہ ایجاد ہو رہی ہے. اس نے تو مکاتب نے کام کرنا شروع کیا. جو بات مجھے کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ شعور ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اس وقت جن بچوں کی ہم پرورش کر رہے ہیں، جن کی ہم تربیت کر رہے ہیں، چاہے وہ مربی ہوں، چاہے وہ معلمات ہوں، چاہے وہ معلمین ہوں، ہم جو بچوں کو سکھا رہے ہیں وہ باتیں سکھائیں جو ان کے اندر شعور، آگاہی، بصیرت کو پیدا کریں. اپنے بچوں کو زمانے کے ساتھ لے کر ہم چلیں. زمانے کی جو غلاظتیں ہیں، زمانے میں جو پریشانیاں ہیں، زمانے میں جو ہمارے خلاف عناد، دشمنی پائی جاتی ہے، اس کو بھی ہم بچوں کو بتائیں کہ دیکھو کہاں پر کیا ہو سکتا ہے. ہم بچوں کو آج لباس کے ذریعے سے انقلابی بنانا چاہیں یا بسیجی بنانا چاہیں یا نعروں کے ذریعے سے بنانا چاہیں، دیکھیے بات یاد رکھیے گا، جو حضرات بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ یہ نعرے لگاؤ، ایسی باتیں کرو، یہ چیزیں جو ہیں قوم میں رائج کرو، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ کبھی بھی بچوں کو وہ باتیں یا وہ نعرے یا وہ لباس نہ پہنائیں کہ بچوں کا مستقبل اور فیوچر جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. یہ